बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से और दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया गैंग पकड़ा गया है और ये करप्ट माफिया है जिन्होंने लोगों को ना सिर्फ लूटा है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, लोगों के हकूक़ जो हैं वो सलब किए हैं और 15 अरब रुपए का डाका डाला है। लोगों के जो मसाइल हैं और लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको बढ़ाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। उस गैंग के बड़े करिंदे गिरफ़्तार हो गए हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे असद तूर के मामले पर। वो औरतें जो औरत मार्च करती हैं और औरतों के हकूक़ की बातें करती हैं वो खुल कर शिफा यूसुफ़ज़ई के ख़िलाफ़ सामने आ गई हैं और अब उन्होंने औरत के हकूक़ का जो नारा था उसको पमाल कर दिया है। वो पहले भी तो औरतों के हकूक़ के लिए तो नारा नहीं लगा रही ना, वो तो इंटरनेशनल एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के सहूलतकार की गिरफ़्तारी और फिर रिहाई, मामला क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको शहर कराची में जो अरबों रुपए का फ्रॉड है उसकी डिटेल्स, ये मैंने जो है वो उसके फैक्ट्स लिखे हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि ये एक कंपनी है जो रातों रात उन्होंने इतने बड़े फ्रॉड किए। ये ऑनलाइन जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो है वो सैकड़ों लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे और 15 अरब रुपए का फ्रॉड था। और फिर इनको जो है वो सिंध पुलिस सोई रहती है। बाद में मामला जब दूसरे इदारों के पास जाता है तो दूसरे इदारे और FIA वाजिद ज़िया इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और एक्शन लेकर बड़ी कार्रवाई होती है और इनके रातों रात सारे दफातर बंद हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, रिकॉर्ड सारे का सारा कब्ज़े में ले लिया जाता है और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो जो मामला है इसमें ये कहा गया है कि जो ये लोग थे, ये जो फ्रॉडिये थे, इनके दो करिंदे जो मरकज़ी मुलज़म थे वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और ये मुनाफा डबल करने का लालच देकर शहरियों से पैसे लूटते थे और उस इल्ज़ाम में ये लोग मुलव्वस थे। और इस स्कैंडल में 380 मुतासरीन थे जो सामने आए थे और फ्रॉडी कंपनी के मालकान पैसा लूट कर ख़ुद फ़रार हो गए थे और जो उनके मैनेजर वगैरह और जो उनकी इंतज़ामिया के लोग थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गुज़श्ता 6 माह के दौरान प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के ख़िलाफ़ अब तक 110 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं FIA के पास और ये कार्रवाई FIA ने की है। ज़रा ने यह भी बताया है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते रहे। मज़कूरा फ्रॉड कंपनी ने हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और नवाब शाह में भी शहरियों से रकूम बटोरी थी। उन्होंने ये रकम जो है लोगों से छीनी थी या लोगों से उन्होंने बटोर के हासिल की और फिर लोगों को ये फ्रॉड कर गए और इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मुबैना तौर पर 15 अरब रुपए लूटे और ये लूट कर जिस इलाके में वो दफ्तर खोलती थी वहाँ की सिंध पुलिस को अपने साथ मिला लेती थी और मिलकर ये अवाम को लूटते थे और अवाम लुटती रही और सिंध सरकार देखती रही क्योंकि उनको तो कमीशन जा रहा था। बिलावल हाउस में तो कमीशन चला जाता था। जब बिलावल हाउस में कमीशन चला जाता था तो उनको बाकियों से कंसर्न नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे इस मामले को रोकना है नहीं रोकना। वो फिर अपने मामलात अपनी मर्ज़ी से देखते थे। इस केस में जो मुतासरा शहरी हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि FIA और नैब को दरख्वास्त दी गई थी लेकिन जो है वो ये मामला पेंडिंग था। बिल आखिर वाजिद ज़िया के आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई और वाजिद ज़िया ने जो है ये सारे का सारा मामला इसको टेक ओवर किया और इस पर अपने अहकामात जारी किए और इसके बाद कार्रवाई हुई और ये बताया गया कि ये कंपनी 21 नामों से रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में 21 नामों से ये रजिस्टर्ड है और 380 मुतासरीन जो हैं उन्होंने अपने जो है वो अपनी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी जमा करवा दी हैं और उन्होंने जो एविडेंस है वो जमा करवा दी और अब वो सारे मामले पर आगे आ गए हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरा मामला, मरीम नवाज़ का सहूलतकार और वो है मंजूर पश्तीन। आप जानते हैं कि एक एजेंडा है और उस एजेंडे में जो फ़ौज दुश्मन हैं, फ़ौज मुखालिफ हैं और जो इदारों के साथ या फिर रियासत या फिर भारत या फिर इंटरनेशनल जो एक एजेंडा है उसको प्रमोट करने वाले या उसके लिए काम करने वाले ये लोग हैं और ये हमेशा से ही इन सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं। ये हमेशा से इन सारे मामलात को देखते आए हैं। अब होता ये है कि मंजूर पश्तीन को आज सुबह गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद फिर कोहाट में उनको जो है वो रिहा कर दिया जाता है। गिरफ़्तारी तीन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है
ہے اور 3 لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک جلسہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے، اور جو دوسری طرف علی وزیر ہے وہ آج تک اگر اس کی ضمانت منظور نہیں ہوئی اور وہ سزا بھگت رہا ہے، وہ جیل میں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ریاست دشمن ایجنڈوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ یہ جہاں اکٹھے ہوں گے ریاست کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں اکٹھے ہوں گے ریاست کے خلاف یہ زبان درازی کریں گے۔ تو ہمیشہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے۔ جیسے اس دن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس شوکت ریٹائرڈ جو سابق جسٹس ہے شوکت عزیز صدیقی، اس کے کیس میں یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا منہ کھولیں کہ آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولنے لگ جائیں۔ یہ اس طرح کا جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کا پوری دنیا میں کہیں کنسیپٹ نہیں ہے اور اس کی اجازت کوئی دنیا کا آئین نہیں دیتا۔ لیکن یہ جو ہمارے ایک خاص طرح کا طبقہ ہے جن کو پیچھے سے مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں یا بیرونی جو ان کے بڑے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ نہ صرف پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈز دیتے ہیں۔ اور یہ ان علاقوں میں جہاں پر دہشت گرد تھے، جب دہشت گرد تھے تب تو ان میں اتنی اوقات تھی نہیں کہ یہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے۔ جب وہاں سے دہشت گردی ختم کی ہے اور وہاں پر امن آیا ہے اور یہ امن برداشت نہیں کر سکتے اور یہ امن کے دشمن ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں امن نہ آئے اور پاکستان کو نقصان ہوتا رہے، پاکستان کے اداروں کو نقصان ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر امن آیا اور فوج امن لے کر آئی تو یہ فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے اور جو پختون یوتھ ہے اس کو مس گائیڈ کرنے لگے۔ لیکن میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کسی کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے۔ یوتھ جو ہے وہ آج بھی پاکستان سے محبت کرتی ہے، وہ آج بھی اپنے اداروں سے، آج بھی اداروں کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ اور آج جلسے میں انہوں نے حامد میر کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا تھا۔ آج جلسے میں، اور آپ کو پتہ ہے خاص طرح کا میڈیا یا سوشل میڈیا ہے اور مریم نواز کا سوشل میڈیا بیٹھا تھا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور وہ وہاں فوج کو گالی دیتے، ریاست کو گالی دیتے یا ریاست کے خلاف بات کرتے اور ان کو پروموٹ کیا جاتا۔ تو یہ بدقسمتی ہے اور جو ہے جس کو منظور پشتین وغیرہ کو گرفتار کیا گیا اور پھر بعد میں رہا کر دیا گیا تھوڑی دیر پہلے۔ دوسری طرف معاملہ ہے جو ہماری وفاقی وزیر ہیں شیریں مزاری ہیومن رائٹس کی، ان کی بیٹی ایمان مزاری، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ ان عورتوں میں آپ کو نظر آتی ہے جن کو موم بتی مافیا کہا جاتا ہے اور جو عورت مارچ کے نام پر عورتوں کی تذلیل کرتی ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے جو ان کا پسماندہ علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا جہاں سے وہ بلونگ کرتی ہیں، کبھی کسی غریب لڑکی کے سر پر ہاتھ تو نہیں رکھا جن کے اصل مسائل ہیں، جن کے حقوق سلب، وہاں کا وڈیرا ازم، وہاں کا بڑا، وہاں کی فیملی کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ اگر کسی کے حقوق سلب کر رہا ہے ان کے سر پر تو یہ ہاتھ نہیں رکھتی، کسی ضرورت مند خاتون کی تو یہ مدد نہیں کرتی، صرف اور صرف فساد کرتی ہیں اور یہ فساد والی آنٹیاں ہیں، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں شفا یوسف زئی، اب شفا یوسف زئی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہادر خاتون صحافی ہے اور اسد طور جیسا بدتمیز وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرے، ان کو جنسی ہراساں کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ تک اس نے کی، ان کو برا بھلا کہا، غلط لینگویج استعمال کی، سارا کچھ کیا۔ اور یہ معاملہ اپریل سے چلتا آ رہا ہے، 13 اپریل کو پہلی درخواست دی گئی تھی اور پھر یہ معاملہ چلتے چلتے اس کو نوٹس جاری ہوئے اور ان نوٹسز میں پھر طلبی ہو جاتی ہے اور ان طلبی میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ فرما دیتی ہے کہ جو یہ معاملہ ہے اس لڑکی کا، اس معاملے پر انویسٹیگیشن آپ جاری رکھیں، FIA کو کہا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایمان مزاری یہ کہتی ہیں کہ ہم اسد طور کے ساتھ ہیں، ہم نے اسد طور کا کیس لڑا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم نے وہاں بھی جیتا ہے، آگے بھی ہم جیتیں گے۔ اسد طور جو ہے اس نے کسی کی انسلٹ نہیں کی۔ اب یہاں ان مردوں کے حق میں یہ آ گئی ہیں جن مردوں کے خلاف یہ عورت مارچ میں پوری دنیا کو یہ دکھاتی ہیں کہ پاکستان کا ہر مرد ہی ایسا ہے، اور وہاں وہ پاکستان کے مردوں کے خلاف جو ہے وہ مسکنسیپشن پھیلاتی ہیں اور جو اس طرح کے مرد ہیں جن کے نام نہاد یہ ان سے جنگ لڑنے کی بات کرتی ہیں ان کی وکالت کر رہی ہیں، ان کی وکیل بن کے جو ہے وہ کیس لڑ رہی ہیں
ایک وہ شخص جو ایک عورت کو ہراساں کر رہا ہے جنسی طور پر، اس کی وکیل بن گئی ہے ایمان مزاری، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کیس لڑا ہے، پھر بھی کیس لڑیں گے، اور ہم اس سارے معاملے پر جو ہے وہ اسد طور کو انصاف لے کے دیں گے۔ کس کے خلاف؟ ایک مظلوم لڑکی کے خلاف۔ شفا یوسفزئی دیکھیں، فار سیک آف آرگومنٹس وہ جھوٹے ہیں، ان کے الزامات جھوٹے ہیں اگر اس لڑکی کے، تو یہ ساری چیزیں تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی۔ ابھی تو طلبی ہوئی ہے، طلبی میں وہ جائیں گے، وہ پتہ کریں گے، انویسٹیگیشن ہوگی، وہ اپنے ثبوت دیں گے، یہ اپنے ثبوت دیں گے، اور ایف آئی اے میں ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں ہوتی، دونوں طرف سے انکوائری ہوتی ہے، انکوائری رپورٹ مرتب ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایف آئی آر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جب ایف آئی اے کا یہ اتنا ایک صاف ستھرا نظام ہے، تو اس صاف ستھرے نظام میں رہتے ہوئے ان کو یہ کہنا کہ یہ ان کا کام تھا کہ یہ اس مظلوم لڑکی کے ساتھ کھڑی ہوتی، صرف بغض عمران میں، صرف بغض فوج میں، صرف بغض ریاست میں، صرف اپنے انٹرنیشنل جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور اس انٹرنیشنل ایجنڈے کے ترجمانوں کو بچانے کے لیے، اور انٹرنیشنل جو ان کے بیرونی آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے، پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، 5th جنریشن وار کے لیے یہ آج پاکستان کے خلاف ہیں، اور اس شفا یوسفزئی کے خلاف وکالت کر رہی ہیں، اور اس معاملے پر اس کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہی ہیں، دھمکیاں لگا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھی وہ کیس جیتی ہیں، بعد میں بھی وہ کیس جیتیں گی۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ خدا کے لیے عورت مارچ کے نام پر جو ہمارے ملک کی وہ خاتون جو واقعی اس ملک میں عورتوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑنا چاہتی ہے، ان کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، ان کو اپنے مفادات کے لیے اور مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے چنگل سے باہر آ کر ایکچوئل جو عورت کے مسائل ہیں، ایکچوئل جو عورتیں جن کو ایشوز ہیں، ان کے اصل ایشوز کو جو ہے وہ ان کے اوپر بات کی جائے، اور یہ جو موم بتی آنٹیاں ہیں یا یہ مافیا ہے، ان سے بچ کر یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی عورت کے لیے کچھ ہوتی تو یہ شفا یوسفزئی کے خلاف ایک ہراساں کرنے والے کی وکالت نہ کرتی۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں جاتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔